رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے بروز قیامت میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1445 ہجری کے رمضان مبارک کی ہے آج 8ویں روزے کی عصر کی نماز کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں کثیر معتکفین پورے ماہ رمضان کے اعتکاف سے جمع ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے جو کہ مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے۔ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بے سبب اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرنے والا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ پیارے مرشد کریم، سوال عرض یہ ہے کہ اگر زیادہ قیمت والا فطرہ دیا جائے تو اس کا زیادہ ثواب ملے گا، اور اگر کیا کم قیمت والا فطرہ دیا جائے تو اس کا کم ثواب ملے گا؟ جتنا شہد ڈالے اتنا میٹھا ہوگا۔ زیادہ رقم خرچ کریں گے تو دل پر نفس پر بھی زیادہ گراں گزرے گا، بارہ لے کے ثواب زیادہ ملے گا۔ اب نیت پر ہے، کسی نے ریا کے لیے زیادہ واہ واہ کروانے کے لیے میں نے تو زیادہ والا دیا، خدا نخواستہ ریا کی ترکیب ہے، کم والا ہی دینا چاہیے، ریا کے گناہ سے تو بچ جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ اپنے موبائل پر آٹومیٹک رپلائی کا آپشن آن کر دیتے ہیں، یعنی جو بھی ان کو میسج کرے گا تو ان کو آٹومیٹک ایک خاص رپلائی چلا جائے گا۔ جیسے کسی نے اگر السلام علیکم کا میسج کیا تو اس کو وعلیکم السلام کا رپلائی چلا جائے گا۔ تو سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ اگر کسی نے اس طرح السلام علیکم کا میسج کیا ہمیں اور ہماری طرف سے آٹو رپلائی چلا گیا تو بعد میں ہمارے لیے اس کو لکھ کر وعلیکم السلام بھیجنا یہ ضروری ہے، یا پھر جو آٹو رپلائی ہوا وہ اس کا جواب ہو جائے گا؟ آٹو رپلائی جو وہ جواب ہوگا کیسے؟ جہاں ملاقات پائی گئی جس صوتی پیغام میں، وائس میسج میں یا ویڈیو میسج میں ملاقات، مثال کے طور پر کسی نے آپ کی طبیعت پوچھنے کے لیے پیغام بھیجا، آپ کی طبیعت کیسی ہے، سلام کیا طبیعت کیسی ہے وغیرہ، تو یہ ملاقات والا صوتی پیغام کہلائے گا۔ تو ایسے سلام کا جواب واجب ہو جائے گا۔ اب آٹو سے تو جواب ہوا نہیں نا، تو پہلے سے ریکارڈڈ ہے، اس لیے وہ گھنٹوں لوگ بولتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ سلام کا جواب دینا تو ایک اعلیٰ درجے کی ذرا ثواب کمانے کی صورت ہے، یہ زبان سے دے یا پھر کوئی کسی نے لکھا سلام تو اس کو لکھ کر جواب دے، آٹو پہلے سے فیڈ کیا ہوا یا وہی چلا جائے تو یہ تو کافی نہیں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرے پیارے بابا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی پیاز کاٹ رہا ہو اور اس کی بو گلے میں محسوس ہو تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اس سے کچھ نہیں ہوگا، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
میں اپنا صدقہ فطرانہ اپنی بیوہ بہن کو دے سکتا ہوں؟ یا بہن اگر حقدار ہے، بیوہ ہونا حقداری نہیں ہے، حقدار ہے اگر تو فطرہ اس کو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ حقدار میں نے اس لیے عرض کیا کہ بعض بیوائیں بہت مالدار ہوتی ہیں، خالی بیوہ ہونا یا لولا لنگڑا یا نابینا ہونا یہ حقدار ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حقدار مال سے مطلب اس کا طے ہوگا کہ مال اس کے پاس کتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، الحمدللہ آپ ہمیشہ حج کی دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے امی ابو کو حج کروائے، تو جس نے ایک حج کر لیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بار بار حج کروائے، تو ایسا کیا ہے اس میں ذرا سمجھا دیجئے، اور میرے حق میں بھی حج کی دعا کر لیجئے گا۔ ضرور سمجھنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ صاحب استطاعت پر جس کو طاقت ہے حج کی اور جو بھی اس کے شرائط پائے جائیں تو ایسے مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ بار بار حج کرنا تو پھر نفل حج، نفل میں بھی ثواب تو ہے نا، سعادت ہے، تو خوشیاں بھی حج کے سفر میں تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بھی بار بار حج نصیب فرمائے، اور آپ بھی مجھے خوش کر دیں کہ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیں گے۔ پیغام دے دیں، اب میں نے آپ کا کام کر دیا، اب میرا کام کر دیں۔ میرا کام دعا کرنے کا تھا، وہ دے دیے میں نے دعا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرے پیارے پیارے امیر اہل سنت، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل امتحانات کے دن چل رہے ہیں، تو اس دوران کچھ لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں یار مجھے چیٹنگ کرا دینا پیپر میں، لیکن ہم اس وقت تو حامی بھر لیتے ہیں، لیکن جب پیپر شروع ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں تو کون اور میں کون۔ کیا یہ بھی دل آزاری میں شامل ہوگا؟ پلیز جواب ارشاد فرما دیں۔ ایک تو چیٹنگ کروانے کا ہاں کہا تو یہ بھی تو قابل گرفت ہے۔ غلط کام کی حامی بھر لی کہ میں کر لوں گا، تو وہ کام تو کرنا تو نہیں چاہیے، اور یہ وعدہ خلافی بھی نہیں ہوگی، اور دل آزاری ہو تو ہوتی رہے۔ تو ایسے کاموں میں کہ جس کے گناہ میں ہم نے ساتھ نہیں دیا اور اس کا دل دکھے یا جگر دکھے، اس سے ہم گناہ گار نہیں ہوں گے۔ حامی بھی نہیں بھرنی چاہیے۔ کوئی کہے کہ مجھے چیٹنگ کروا دینا تو ہاں نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ممکن ہو تو اس کو نیکی کی دعوت دے، امر بالمعروف کرے، بلکہ نہی عن المنکر کرے، اس کو گناہ سے روکے، ایسا نہیں کرے ہم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرے سنت کی بارگاہ میں سوال درج ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، تو اب یہ ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ والد صاحب کا جو ہے وہ فدیہ نمازوں کا اور روزوں کا ادا کر دوں۔ تو اس حوالے سے میں یہ چاہ رہا تھا کہ اپنے بھائی کے ذریعے جو کہ شرعی فقیر ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ شرعی ہلا کر کے فدیہ وغیرہ ادا کر دیا جائے، تو اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ اور میرے والد صاحب کے لیے دعائے مغفرت کی بھی درخواست ہے۔ اللہ پاک آپ کے والد محترم کو غریق رحمت فرمائے، ضرور فدیہ دیجیے۔ اس کا طریقہ جو ہے نا، نماز کے احکام میں ایک رسالہ ہے، قضا نمازوں کا طریقہ، اس میں تفصیل لکھی ہوئی ہے، اس میں پڑھ کر یا کسی اور سے پڑھوا کر سمجھ دیجیے، اس کے مطابق ضرور کیجیے۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ والد صاحب کو غریق رحمت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا کے کچھ سوالات ہیں۔ محمد صابر یہ کہتے ہیں کہ گھروں میں قرآنی آیات والی فریمز لگاتے ہیں نا، اور اب اس کے ادب کا کس طرح خیال رکھیں، کیونکہ ان کی ان فریموں کی موجودگی میں گھر میں گانے باجے فلمیں ڈرامے بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو فریموں پر جو آیات کریمہ اس کا ادب کیسے کیا جائے گا؟ اس سے فلمیں ڈرامے گانے باجے جائز ہو جائے نا، ایسا ادب اس کا بتا دیا جائے۔ فریم ہو یا نہ ہو، فلمیں ڈرامے گانے باجے تو ہونے نہیں چاہیے مسلمان کے گھر میں، اس کا مسلمان سے کیا تعلق؟ بہرحال یہ کہ فریم میں لگی رہنی دی جائے، اور یہ گانے باجے اور یہ برائی اس کو ختم کر دیا جائے۔ رضوان قریشی کہتے ہیں کہ ہماری بلڈنگ میں آنے والے لائن کے پانی میں ہلکی بدبو آ رہی ہے، تو کیا یہ پانی پاک ہے یا ناپاک؟ بدبو سے پاکی ناپاکی کا کیسے پتہ چلے گا جبکہ وہ بدبو یقینی طور پر نجاست کی نہ ہو؟ بعض اوقات یہ کہ پانی کھڑا بھی رہتا ہے، ٹھہرا رہتا ہے تو بدبو ہو جاتی ہے، تو یہ کہ یقینی طور پر اس میں کوئی ایسا ناپاک پانی ملا ہے یا نجاست مل گئی ہے، یہ پتہ چلے تب وہ پانی ناپاک کہلائے گا، ورنہ پاک کہلائے گا۔ شان یہ کہتے ہیں کیا سنت مؤکدہ نماز بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہے؟
فجر کی جو سنت موقدہ ہے فجر کی سنت تو وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھی جائیں گی. اسی طرح تراویح کے بارے میں کئی مشائخ کا قول ہے کہ یہ بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھی جائیں گی, بیٹھ کر نہیں ہوں گی, تو اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھی جائیں. اس کے علاوہ بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہیے, اگرچہ کہ بقیہ سنتیں جو ہیں وہ بیٹھ کر ہو جائیں گی. ہو سکتا ہے کوئی عذر کی وجہ سے پوچھ رہے ہوں, تو کوئی عذر ہو تو اجازت دے دیجیے. یعنی گھٹنے میں درد ہے, پاؤں میں زخم ہے, تلوے میں زخم ہے, ٹخنے میں پرابلم ہے, یا اٹھنے بیٹھنے میں اگر کوئی پرابلم ہے, تو کیا پھر وہ نماز چھوڑنے کے بجائے کیا مجھ سے نماز نہیں پڑھی جا رہی تو وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اب ایسا ہے کہ جیسے کہ فرض نمازیں بھی بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت کی صورت تو موجود ہے. تو اگر کوئی فرض بھی بیٹھ کر پڑھتا ہے, جیسے میں بیٹھ کر پڑھتا ہوں, تو اب سنتیں بھی آٹومیٹک یعنی انڈرسٹوڈ ہے, کھڑے رہ کر پڑھ ہی نہیں سکتا میں, تو بیٹھ کر پڑھوں گا. اب یہ کہ بعض لوگ فرض وغیرہ پڑھ لیتے ہیں کھڑے کھڑے, وتر بھی پڑھ لیتے ہیں, لیکن یہ 20 رکعتیں ہوتی ہیں نا, وہ ان سے کھڑے کھڑے نہیں پڑھی جاتی. تو یہ کہ اگر کوئی سی مجبوری ہے جو وہ مجبوری نہیں ہے کہ جس سے وہ اس کو فرض نمازیں بھی بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہو, ٹھیک ہے نا, لیکن اس سے کم درجے کی مجبوری ہے, تو وہ بیٹھ کر اگر پڑھتا ہے تراویح, تو اختلاف تو ہے علماء کا, لیکن اجازت دینے والے بھی مشائخ علماء موجود ہیں. تو ان کے قول پر عمل کر کے بیٹھ کر پڑھ لے, لیکن یہ کہ بہتر وہی ہے کہ کھڑے کھڑے پڑھے, تھوڑا ہمت کرے. بعض اوقات بہت دیر تک کھڑے کھڑے بات چیت کرتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا. حمزہ منیر ہیں, نماز میں دونوں طرف سلام پھیرتے ہوئے چہرہ پھیرنے کا کیا حکم ہے, واجب ہے یا سنت؟ اگر تھوڑی سی گردن پھیری کیا اس سے سلام درست ہوگا یا نہیں؟ اب پھیرتے تو تھوڑی سی ہے, کر لیتے ہیں. سلام تو پورا پھیرنا کہ یہ اپنا یہ جو حصہ ہے نا, یہ بالکل اس طرح ہو جائے کہ جیسے پیچھے والا کوئی دیکھنا چاہے تو اس کو نظر آئے گا, بالکل اس طرح سامنے. لیکن یہ پورا نہیں پھیرتے, اذان میں بھی نہیں پھیرتے. اذان میں تو الگ الگ وہ اپنی اپنی ٹیکنیک چل رہے ہوتے ہیں, نہ تربیت ہے, نہ کتابیں پڑھتے ہیں, نہ مطلب بس وہ پڑھتے ہیں تو غور نہیں کرتے. یہ اذان میں بھی حی علی الصلاۃ پر ہی ہے, پورا چہرہ پھیرنا ہے. خالی حی علی الصلاۃ میں یوں ایکشن کرتے ہیں, حی علی الصلاۃ, تو یہ وہ نہیں بیچاروں کو مسئلہ پتہ نہیں ہوتا. پہلے تو میناروں میں یہ کھڑکیاں بنی ہوتی دونوں طرف, مائک نہیں ہوتے تھے, لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے. وہ حی علی الصلاۃ میں سیدھی طرف کھڑکی ہوتی تھی, اس کی طرف منہ کر کے یا باہر منہ نکال کر حی علی الصلاۃ کہتے تھے, تاکہ یہ ادھر کیا جو لوگ گھروں کے مکانات وغیرہ ان کو آواز پہنچے. ادھر حی علی الفلاح میں لیفٹ سائڈ پر اسی طرح کھڑکی میں تو کھڑکی اس طرح چہرہ پورا کرتے تو کھڑکی طرف جاتے رہے, یوں تو پھر یوں خالی مطلب تو اس طرح مطلب ہے کہ نماز میں بھی چہرہ پھیرنا ہے. اب اس کا حکم کیا ہے؟ سنت ہے چہرہ پھیرنا. سلام میں دونوں طرف جو چہرہ پھیرا جاتا ہے یہ سنت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ساجد حسین کہتے ہیں افطار میں پیاز یا لہسن والی چیزیں کھا کر مسجد میں جانا کیسا ہے؟ پیاز لہسن اگر اتنا پک گئے ہیں کہ اس میں بو نہیں ہے پھر تو حرج نہیں ہے مسجد میں جانے میں, کیا ہے ہی نہیں بدبو, سر رکاوٹ بدبو کی تھی. لیکن یہ کہ کچی ہے لہسن پیاز تو پھر اس کی بدبو منہ میں ہو جاتی ہے, پھر مسجد میں نہیں جا سکتے. اور اس طرح اپنی نماز پڑھنے میں بھی کراہیت آئے گی, مکروہ. تو اب آج کل جیسے کہ کچی پیاز, یہ چھولے جو بازاروں میں بکتے ہیں نا, افطار کے ٹائم پہ لوگ وہ شاپر میں یا پلاسٹک تھیلی میں پوٹلی بنی ہوئی ہوتی ہے, یہ خرید کے مسجدوں میں دے دیتے ہیں. جو میں نے دیکھا کچی پیاز کٹی ہوئی ہوتی ہے, یہ مسجد میں لانا بھی جائز نہیں ہے کچی پیاز. تو یہ نمازی کھاتے ہیں, ان کو سمجھ پڑتی نہیں, بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, کھاتے ہیں بدبودار منہ لے کر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ عام لوگوں کو چاہیے جو سن رہے کہ ایسے چنے نہ خریدا کریں. چنے ہی دینا افطار میں ضرورت ہے, اور بہت ساری چیزیں دی جا سکتی ہیں جس میں کوئی مشکل نہیں ہے بدبو کی. اور گھروں میں بھی جو چٹنی بنتی ہے, چٹنی میں کچا لہسن پیستے ہیں,
یہ عام ہے. اب کچا لہسن اس پہ پیستے ہیں تو یہ چٹنی ساری ہو جاتی ہے بدبو والی, اور وہی چٹنی لگا کر یا چاول میں یا مکس کر کے یہ لوگ کھاتے ہیں. کھا کے بھاگ کے بعض لوگ مسجد میں آتے ہیں تراویح کے لیے. اب دیکھ لیں پھر منہ میں بدبو, اچھا آپ کو نہیں آتی تو آپ کی ناک بند ہوگی آپ کی. لہسن میں تو کچا لہسن ہے اور آپ بولے اس میں بدبو نہیں ہے, تو یہ پھر آپ کے سونگنے کی قوت کا قصور ہے. بدبو تو ہوتی ہے اس میں. وہ اچھی طرح صاف کر کے آ سکتا لیکن اچھی طرح صاف آسانی سے ہوتا نہیں ہے. اس لیے ایسی چیزیں ویسے ہی کھانا پسندیدہ نہیں ہے. رانا اکرم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ضرورت نہ ہو, مثلا امام صاحب کی آواز سارے مقتدیوں تک پہنچ جاتی ہے, پھر بھی اگر کوئی مکبر تکبیر کہے تو کیا حکم ہے؟ یا اگر ضرورت ہے پھر ایک سے زیادہ مکبر بن جاتے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ جہاں تک آواز امام کی جاتی ہے اس سے پہلے تم مکبر کو کھڑا ہونا تکبیر کہنا بلا ضرورت, مطلب تو یہ تو منع ہے. اور اب اگر تکبیر جہاں تک اس مکبر کی آواز جاتی ہے تو اندر سے اس کی آواز کو فالو کیا جائے. پھر تیسرا, پہلے تو یہ بہت ہوتا تھا, اب تو ہر طرف مائک کی وجہ سے وہ ترکیب نہیں ہے. پھر مکبر ہی ہوتے ہیں, یہ ان کا بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ یہ ان کی کوئی ٹریننگ تو ہوتی نہیں ہے. اور یہ ویسے نارملی اللہ اکبر یہ صحیح کہیں گے اپنے طور پہ. جب یہ راگ تانتے ہیں نا اپنے حساب سے تو پھر وہ غلط, کئی لوگ غلط ہو جاتے ہیں. اس کا مجھے بہت تجربہ ہے. اللہ اکبر صحیح ہے, اللہ اکبر اس طرح کہتے. دو جگہ اس نے معنی برباد کیے. ایک تو اللہ یا معنی فاسد ہوئے, اس کے خراب ہو گئے. اور دوسرا اکبر, یہاں بھی اکبر, تو یہ راگ تاننے جاتے ہیں تو یوں مطلب یہ لگے ہوتے ہیں اپنے حساب سے. تو اپنی بھی نماز گئی اور ان کی بھی نماز گئی. اپنی نماز تو گئی, ان کی آواز پر جتنوں نے رکوع سجود کیے, پہلا ہی رکوع کیا جس نے اس کی آواز پر, اس کی بھی نماز گئی. یہ ہو رہا ہوتا ہے تکبیروں میں. تو یوں مائک میں آسانی, پہلے مائک میں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, میرا ذہن بنتا نہیں تھا. پھر یہ جو پوزیشن دیکھی خاص کر بڑے اجتماعات میں, یہ تو بالکل یعنی کہ یار اس میں تو مائک میں تو پھر بھی چلو یہ کوئی اختلاف کرتے ہیں علماء کے ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. اس میں تو یہ جو منع نہیں کرتے مائک کا, وہ بھی اس کو تو منع کریں گے. یا اکبر اور یہ جو اللہ اکبر کہنے میں جو گڑبڑے کرتے ہیں لوگ, اس کو تو منع ہی کریں گے. تو پھر خیر میرا ذہن بنا, میں نے دونوں طرف کے فتوے دیکھے اور پھر آپس میں مشاورت کر کے ہم نے نمازوں میں یہ مائک جاری کیا. سوچ سمجھ کے غور و خوض کر کے معلومات کر کے دونوں طرف کے فتوے, دونوں طرف کے دلائل دیکھ کر کوشش کر کے سمجھ کر سمجھا کر یہ ہم نے ترکیب بنائی. اس میں کم از کم یہ بچاتے کہ امام کی اگر قراءت وغیرہ درست ہے اور اللہ اکبر وغیرہ وہ صحیح کہہ رہا ہے تو اب یہ خطرہ تو ختم ہوا غلط تکبیر کہنے والوں کا. عوام کے حوالے نماز کرنی بھی نہیں چاہیے. یہ عوام ہوتے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کس طرح تکبیر کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کاشف مہر کہتے سوئم کے چنے کھانا کیسا؟ اعلیٰ حضرت نے تو مطلب منع فرمایا کہ سوئم چیلو وغیرہ کے چنے غنی نہ لیں, فقیر کو دے دیے جائے. احمد شیراز, جنت میں ہم جب چاہیں اللہ کا دیدار کر سکیں گے؟ مرتبوں کے حساب سے ہوگا. کسی کو روز تو کسی کو دنیا کی مدت کے مطابق ہفتے میں, کسی کو مہینے میں. تو جیسا مرتبہ ہوگا اس کے حساب سے یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ملے گی. اویس راجپوت کہتے ہیں کیا مشائخ کرام علماء کرام اپنے مریدین کی بروز محشر شفاعت کریں گے؟ جی, اس کی کتابوں میں لکھا ہوا تو ہے کہ جھنڈے کھڑے ہوں گے نا, اپنے اپنے مشائخ کے اپنے اپنے پیروں کے جھنڈے تلے مریدین وغیرہ جمع ہوں گے. میرا سوال یہ ہے گا منادی حشر میں یوں
قادریوں کو ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. انشاءاللہ غوث اعظم کا نظارہ کرنے کے لیے سب قادری لپکیں گے، غوث پاک کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر بیوی قرآن پاک نہ پڑھی ہوئی ہو، کیا شوہر اسے پڑھا سکتا ہے؟ جی 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 بالکل پڑھا سکتا ہے، پڑھانا چاہیے، سعادت ہے. شوہر نہیں پڑھا ہوا تو بیوی پڑھا دے. یہ تھوڑا شرم آئے گا لیکن شرمانا نہیں چاہیے، پڑھ لینا چاہیے. ڈنگا بجانے کی ضرورت کیا ہے؟ بیوی یا میاں کسی کو بولیں گے تو پتہ چلے گا، یا ساس سسرال میں جو دیکھ رہے ہیں ان سب سے اگر آپ شرماتے ہیں تو ہاتھ جوڑ کے درخواست کر دیں کہ اس کو پردے میں رکھنا. تو اللہ کرے وہ پردے میں رکھیں، نہ بھی رکھیں تب بھی قرآن کریم پڑھنا نہیں چھوڑنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرے پیارے پیارے امیر اہل سنت، اگر روزہ دار بھول کر کچھ کھا رہا ہو تو کچھ لوگ مسکراتے ہیں اور منع نہیں کرتے، جبکہ کچھ لوگ فوراً ہی منع کرتے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کس کو روزہ دار ہونا یاد کروائیں اور کس کو نہیں؟ آپ نے مسئلہ پڑھا ہے، اس کا مطلب چلو عرض کرتا ہوں اپنی معلومات کے مطابق کہ روزہ دار کھا رہا ہو تو اس کو بتا دینا واجب ہے کہ نہ کھائے، ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اگر اتنا بوڑھا یا اتنا کمزور ہے کہ اگر یہ کھائے گا نہیں تو روزہ پورا نہیں کر سکے گا، اب اس کو نہ بتائے آنے دے، تاکہ یہ بھول کر کھا رہا ہے اس لیے اس کے روزہ تو ہو جائے گا، اور یہ اس کو اللہ کھلا رہا ہے کہ یہ کھائے بھی اور روزہ بھی پورا کر دے. اگر بوڑھا طاقتور ہے تو پھر اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ اتنا بوڑھا میرے کہا کہ چھو روزہ نہیں رکھ سکے گا، پورا نہیں کر چاہیے. اچھا تو بوڑھا دیکھیں، بوڑھا طاقتور ہے کہ روزہ پورا کر لے گا، انہیں اتنی طاقت رکھتا ہے. طاقت سے مراد یہ نہیں کہ دیوار کو دھکا دے کے گرا دے، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے. الحمدللہ میں بوڑھا ہوں، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، پورا کرنے کی طاقت ہے اس کا مطلب، ٹھیک ہے نا. اور میرے سے کم عمر کا ہے، ویسا بیمار کمزور ہے، ہوتے ہیں سے کہ روزہ پورا نہیں کر سکتے بیچارے، تو اس کو نہ بتائے، میرے ایسا کھائے تو مجھے بتا دے، یہ روزہ پورا کر دیتا ہے. اس کو تجربہ ہوتا ہے، آدمی کو پتہ ہوتا ہے عام طور پہ، یا نہ بھی ہو تو وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ تو چلتا پھرتا آدمی ہے تو یہ روزہ تو پورا کر لیتا ہوگا. بعض بستر میں بیچارے پڑے ہوتے ہیں، کمزور ہو گئے ہوتے ہیں، تو یہ اندازہ ہی کرے گا ظاہر آدمی، اور کیا کرے گا. اب اس کو پوچھے کہ تیرا روزہ اگر تو نہیں کھائے گا تو روزہ پورا ہو کہ نہیں، تو یاد آ جائے گا اس کو. اب وہ کمزور بوڑھا بھی نہیں کھا سکتا، اب تو کھانا ارادتاً پایا جائے گا نا، روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ سے سوال ہے کہ بیماری کی وجہ سے اگر انسان روزہ رکھنے سے قاصر ہے تو فدیہ کب ادا کرے؟ روزے سے پہلے یا دوران ماہ رمضان کسی وقت؟ بیماری کا آج کل پوچھ رہے ہیں، کوئی لگتا ہے کہ سوشل میڈیا میں شرارت ہوئی ہے. بیماری کے پہلے نہیں آتے تھے اس طرح، اب بیماری کے روز آ رہے ہیں. یہ ہم روز تو جب آتے ہیں وضاحت کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ بیماری کے لیے نہیں ہے، یہ مسئلہ بوڑھاپے کے لیے. وہ بوڑھا یا بوڑھی عورت جو اتنے کمزور ہو گئے کہ آئندہ بھی طاقت آنے کی امید نہیں ہے، ان کو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، نہ اب رکھ سکتے ہیں نہ آئندہ رکھ سکتے ہیں. نہ ایسا ہے کہ بھائی سردی میں رکھ لیں گے، گرمی میں نہیں رکھ سکتے. ایسوں کو مطلب یہ ہے کہ فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے. اگر گرمی میں نہیں رکھ سکتے تو سردی میں قضا کر لیں، رمضان گرمی میں تو
اس طرح مطلب ہے کہ ان کو فدیات دینے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر واقعی ایسے کمزور ہیں نا جو رکھ ہی نہیں سکتے روزہ مگر بوڑھے ہیں، بیماری کی وجہ سے نہیں، بڑھاپے کی وجہ سے، تو وہ فدیہ ایک روزے کا ایک صدقہ فطر کی مقدار میں فدیہ ادا کریں، اور فدیہ ادا کر دیے اور پھر صحت ایسی ہو گئی کہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو یہ سارا فدیہ جو ہی ہے صدقہ نفل ہو جائے گا، روزے قضا کرنے ہوں گے۔ یہ بوڑھوں کے لیے بھی شرائط کے ساتھ ہے، بیمار کے لیے فدیے کا اس کے جیتے جی کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر کوئی سوشل میڈیا پر ایسا ہے تو سوشل میڈیا پر تو وہ آ رہا ہے کہ کان پکڑا دیتے ہیں، مطلب اس طرح اسلام کے تعلق سے، شرعی مسائل کے تعلق سے جب تک 100% معلومات نہ ہو، 100% اپنے طور پر معلومات ہوتی ہے، ایک حدیث پڑھ لی تو وہ بس یہ یوں، ارے بھائی اس حدیث کی شرح بھی تو دیکھو کہ کیا ہے، یا بعض اور حدیثیں ہوتی ہیں جو اس کی وضاحت کر رہی ہوتی ہیں، ایک آیت پڑھ لی ہوگا بس یہی، بھائی اس آیت کی اور آیتیں ہوتی ہیں جو اس کی ناسخ ہوتی ہیں، جو اس کے حکم تھا پہلے اب منسوخ ہے، کینسل ہے، تو یہ سب علماء جانتے ہیں، ہم لوگ عوام تو نہیں جانتے ان چیزوں کو، تو یہ بیان کرنے نہیں چاہیے اس طرح۔ جو معتبر کتابیں جو ہوتی ہیں نا علماء کی، ہر کتاب میں بھی نہیں، معتبر کتاب عاشق رسول سنی عالم، جیسے ہم بارے شریعت ہے ماشاءاللہ معتبر کتاب ہے، تو اس پہ کوئی روزے کا مسئلہ پڑا آپ نے تو بے شک اس کو بیان کریں تو ٹھیک ہے، باقی چھوٹی چھوٹی کتابیں، یعنی عام کتابوں کا حال یہ ہے، میں ایک چٹکلا بولوں یا کیا بولوں آپ کو، میں نے پڑھا ہے اس لیے بولتا ہوں، ایک اردو کی کتاب میں کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا تو کھانا تھوڑا سا کھا لو، اللہ معاف کرنے والا ہے، اس طرح لکھا تھا، تو اب روزہ نہ رکھو اللہ معاف کرنے والا ہے، مانا تو یہی بنے نا کہ وقت جب پورا ہو گیا، قرآن میں آ گیا کہ یہ وقت پورا ہو گیا، اب وہ بندہ کھا رہا ہے سحری تو روزہ تو اس کا ہوگا نہیں، یہ 1400 سال سے علماء یہی سمجھاتے آ رہے ہیں، اب یہ کہ اس نے یہ لکھ دیا اردو میں، تو کیا وہ کوئی ہوگا بیچارہ ان پڑھ آدمی جس کو کتاب لکھنے کا شوق ہوگا، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ جس کو دو لفظ لکھنا آ گئے مصنف بن بیٹا، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کتنوں کی روزوں سے اور عبادتوں سے کھیلنے والا ہوتا ہے، یہ جو مطلب ان چیزوں کو، ان کی گہرائی کو نہیں سمجھتا مسائل کی، تو نہ لکھنا چاہیے نہ بولنا چاہیے۔ جو علماء، وہی علماء دین صرف وہ ہوتے ہیں جن کا قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ درست ہوتا ہے، ورنہ علماء دین نہیں ہوتے۔ عالم تو بہت بڑا عالم تو شیطان تھا، اور اب بھی ہے بدبخت کے بعد بہت علم ہے، لیکن عالم دین نہیں ہے نا، یہ اس کی پیروی نہیں کی جائے گی، عالم دین کی پیروی کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پوچھ رہے تھے کہ اگر جیسے واقعی کوئی ایسا ہے کہ جس کو اجازت مل جاتی ہے فدیہ دینے کی، تو یہ پہلے سے دے سکتے ہیں یا نہیں، یعنی روزہ جی دے سکتے ہیں؟ پورے مہینے کا ایک ساتھ بھی اگر ابھی سے دے دیا کسی ایسے بزرگ نے عمر کے حساب سے، جو بوڑھے نے جو روزے جن کو مطلب نہیں رکھ سکتے، تو اب وہ معافی کی صورت تو ملی کہ فدیہ سے کام چل جائے گا، تو بھلے ایک پورے مہینے کے دے دے، لیکن بات وہی ہوگی کہ اگر طاقت آ گئی تو یہ نفل ہو جائیں گے یہ فدیہ اس کے۔ پیارے امیر سنت، میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے؟ رمضان میں جس نے عمرہ کیا تو وہ ایسا ہے کہ جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے حج کیا، فضیلت تو بڑھ جاتی ہے، اور جو رمضان مکہ پاک میں کرے تو وہ اور جگہ کے مقابلے میں اس کو 1,00,000 رمضان کا ثواب ملے گا۔ صلو علی الحبیب وعلی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آج میری دادی کی 25ویں برسی ہے، وہ مکہ مکرمہ میں جنت البقیع میں مدفون ہے، ہم ہر سال ادھر ان کو ایصال ثواب کرنے نہیں جا سکتے، تو کیا ہم انہیں ادھر سے ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ آپ کی دادی جان اللہ پاک غریق رحمت فرما، مرحومہ کو حساب بخشے، درجے بلند کرے۔ آپ نے مکہ پاک میں جنت البقیع کو پہنچا دیا، مکہ پاک میں جنت المعالی مشہور قبرستان،
اور جنت البقیع جو ہے یہ مدینہ پاک میں ہے، مدینہ منورہ میں. اب آپ کی دادی جان جہاں فوت ہوئی ہو تو وہ معالی، یہ بھی جنت المعالی بہت پیارا قبرستان ہے. یہاں بھی بڑے بڑے صحابہ کرام آرام فرمائے، یہاں تک کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ ام المومنین یہ بھی یہی ہے. خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد شیخ عثمان ہرونی یہ بھی یہی مکہ شریف کے قبرستان جنت المعالی میں. اور بھی کئی صحابہ کرام اور بزرگان دین وہاں مدفون. تو ایصال ثواب کے لیے قبرستان میں جانا تو ضروری نہیں ہے، جہاں سے بھی کر سکتے ہیں. میرے والد صاحب بتایا جاتا ہے جدہ شریف میں مدفون ہے. اب میں نے تو ظاہر کر دیکھا ہی نہیں ہے، نہ قبرستان کون سا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ سنا ہے قبرستان میں دفن ہے. ایصال ثواب تو ہم یہاں سے کرتے ہی ہیں نا. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی ہم ثواب کے نذرانے اپنے یہیں سے پیش کرتے ہیں کراچی سے. غوث پاک کی 11ویں بھی تو یہیں کرتے ہیں کراچی میں، بغداد شریف تو نہیں جاتے ایصال ثواب کے لیے. تو یہ ضروری نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ارے بابا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا تراویح میں قرآن پاک کی آخری کی 10 صورتیں پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب ضرور ارشاد فرمائیں، اور میرے اور میری امی کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. اللہم آمین وإیاکم. یہ کہ جو قرآن کریم نہیں پڑھ رہا تراویح میں، تو اب یہ کہ اپنی جیسے پڑھتے ہیں تو یہ اس کو علم ترا بولتے ہیں. تو یہ آخری 10 صورتوں میں آسانی ہے، تراویح میں یاد رکھنا آسان ہوتا ہے. یہ بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ